اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا اور ساتھ میں عشاء کی بارات، اور موسیٰ عشاء کا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی اگلے دن اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ سب نے روکا، اماں ناراض ہوئیں، منیر چاچا نے دھمکیاں دیں، مگر وہ اب ایک پل بھی رکنے کا روادار نہ تھا، اور ان 3 دنوں میں وہ اس قدر ویران اور بے جان ہو گئی تھی کہ سب اس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ منتہا بیٹا کیا ہوا ہے تجھے؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد نکھر کر گلاب کی طرح مہکنے لگتی ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بتا، تو ایسی تو نہ تھی۔ اماں اور زہرہ باجی پوچھ پوچھ کر ہاری تھیں، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ مردوں نے توجہ نہ دی تھی کہ ان کے ہاں یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اماں تو بے چین سی تھی، مگر منتہا کی چپ انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ موسیٰ نے پلٹ کر خبر لینا تو ایک طرف ایک کال تک نہ کی تھی، اور وہ اماں کے گھر سے سسرال اور سسرال سے میکے، اسی چکر میں 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو منتہا کے گھر والوں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ بشیر صاحب نے موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری کا تذکرہ منیر چاچا سے کیا تو انہوں نے بڑی بے بسی سے منتہا کا اجڑا اجڑا روپ دیکھا۔ وہ اول روز سے منتہا کو دیکھ دیکھ کر ہول رہے تھے، مگر موسیٰ کے ساتھ جتنی سختی کر چکے تھے اس سے بڑھ کر اب کیا کرتے۔ میری بات ہوئی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایبٹ آباد پوسٹنگ ہو گئی ہے، اتنی جلدی چھٹی نہیں مل رہی، جیسے ہی چھٹی ملی آ جائے گا۔ انہوں نے بشیر بھائی کو مطمئن کرنا چاہا، جو کسی حد تک سچ بھی تھا، اور وہ کچھ مطمئن بھی ہو گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر وہ تو اب شادی شدہ ہے، اسے کہیں کہ حکومت سے گھر کا کہے، اب تو مل بھی جائے گا، منتہا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بشیر بھائی کی بات پر انہوں نے بھی سر ہلایا تھا۔ موسیٰ کی اس طویل غیر حاضری نے منتہا کو سنبھلنے کا کچھ موقع دیا تھا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، چند دنوں میں ہی اس نے خود کو سسرال میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ ساجدہ بھابھی اور اماں جی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے اچھا وقت گزرنے لگا تھا۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ کو گھر والے اکثر کال کرتے تھے، خود سے تو اس نے کبھی رابطہ نہ کیا تھا، اور نہ ہی منتہا نے۔ منیر چاچا جب بھی منتہا کو دیکھتے ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی۔ اپنی طرف سے تو وہ موسیٰ کی ناراضگی ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ اسلام آباد ہوتا تو وہاں خود جا کر اسے مجبور کرتے، مگر اب ایبٹ آباد کیسے جاتے؟ فون پر وہ روز اس سے رابطہ کر رہے تھے۔ ان کے جاننے والے کچھ آفیسر ایسے تھے جنہیں انہوں نے موسیٰ کے لیے جلد از جلد ایبٹ آباد میں ایک بنگلے کا انتظام کرنے کو کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ منتہا کو ساتھ لے جائے، شاید اس طرح دونوں کے درمیان حائل یہ سرد فضا ختم ہو جائے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی تھیں، موسیٰ کو وہاں بنگلہ مل گیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کے علم میں یہ بات نہیں آنے دی تھی کہ گھر کے سلسلے میں ان کی کوششیں شامل ہیں۔ اب وہ روز موسیٰ سے رابطے میں تھے، اسے کسی نہ کسی طرح ایک چکر گاؤں کا لگانے پر مجبور کر رہے تھے، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں اماں جی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اور انہیں چند دن ہسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا۔ اماں بار بار موسیٰ سے ملنے کا اصرار کر رہی تھیں۔ منیر صاحب کے بار بار رابطہ کرنے اور اماں جی کی خراب طبیعت اور پھر فون پر اماں جی سے بات کر کے ان کے روتے ہوئے کی جانے والی التجا سن کر اس سے اپنا دل مزید پتھر نہ بنایا گیا تھا۔ چند دن کی چھٹی لے کر وہ گاؤں چلا آیا تھا۔ 2 دن تو وہ گھر میں ہی نہیں آیا تھا، اماں جی کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہا تھا، اور پھر اماں جی کو فارغ کر دیا گیا تو ان کے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ گھر میں اپنے کمرے میں منتہا کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں موجود نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ منتہا کے ساتھ کیے جانے والے اپنے سلوک پر اسے ذرا بھی ندامت نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ اسے منتہا اس سے بھی برے سلوک کی مستحق نظر آتی تھی۔ پہلے 2 دن تو بڑے سکون سے گزرے تھے، منتہا خود بھی اس کے سامنے آنے سے بچ رہی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ موسیٰ منیر سے بچ کر رہے۔ اس کا وحشیانہ سلوک وہ بھولی نہ تھی۔ اسے موسیٰ کے نام سے ہی کراہیت ہونے لگی تھی، مگر وہ سمجھوتے پر مجبور تھی۔ شاید یہ بھی خود اذیتی کی ایک کیفیت تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو آخری حد تک باور کروانا چاہتی تھی کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، اور اب بھی غلط ہے۔ رات کے جب اسے یقین ہو جاتا تھا کہ موسیٰ سو گیا ہوگا تب کمرے میں قدم رکھتی تھی، اور سکڑ سمٹ کر بیڈ کے ایک کونے میں وسوسوں اور وہموں سے بھری رات کے چند گھنٹے گزار کر وہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آتی تھی۔ اماں کی طبیعت بہتر تھی۔ موسیٰ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا، رات کو وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ابا جی نے فون کر کے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ ابھی وہ دوست کے ہی پاس ہے، شاید اس کے پاس ہی رات گزارے۔ منتہا کے سامنے ہی منیر چاچا نے کال کی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ پچھلی 2 راتیں گویا سولی پر لٹکتے گزری تھی، آج رات لگا وہ آزاد ہے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اپنے آپ سے بے نیاز وہ ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ لگا کر سننے لگی۔
فارغ وقت کا یہ اچھا شغل تھا۔ دھیمے سروں میں گونجتی آواز کمرے میں عجب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز نہ جانے کن خیالوں میں تھی جب موسیٰ منیر نے دروازے کے اندر قدم رکھا تھا۔ گانے کی آواز ایسی دلکش تھی کہ وہ چند پل کو ٹھٹک گیا تھا۔ یہ اس کی پسندیدہ غزل تھی جو اس کے کمرے میں ریکارڈ میں شامل تھی۔ موسیٰ منیر کی نگاہ کرسی پر آنکھیں موندے اطراف سے بے نیاز وجود کے گرد لپٹی تو ساکت ہو گئی۔ منتہا نور کی پلکوں سے پانی تسبیح کے دانوں کی طرح پھیل رہا تھا۔ موسیٰ اسے دیکھ کر پھر ایک قیامت سے دوچار ہوا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں آتی تھی، مگر آج اس نے آگے بڑھ کر غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر ڈریسنگ پر پٹک دیا۔ شور کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی اور موسیٰ منیر کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر وہ لب سی گئی۔ موسیٰ نے لائٹ جلاتے ہوئے منتہا کو گھورا تو وہ گڑبڑا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ موسیٰ کی پھنکارتی آواز سے منتہا کا دل لرزا۔ تم سے مطلب؟ اس نے اپنی کمزوری کو غالب نہ آنے دیا۔ اب وہ موسیٰ کی کسی بھی انتقامی کارروائی کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اعتماد کو بحال کرتے جواب دیا تھا اور موسیٰ حیران رہ گیا۔ منتہا کا اعتماد اسے بہت ناگوار گزرا۔ آگے بڑھ کر منتہا کی کلائی دبوچتے ہوئے اسے واپس دھکیل دیا تھا اور منتہا اس درجہ غیر انسانی سلوک پر ششدر رہ گئی۔ میری زندگی کو شعلوں کی نظر کر کے تم خود کیسے اس آگ سے بچ سکتی ہو منتہا نور؟ جس اذیت کی بھٹی میں چل رہا ہوں تم بھی اس میں برابر کی شریک ہو۔ اپنا حصہ تو وصول کرو۔ اس کے قریب ہوتے اس نے پھنکار کر کہا تو منتہا سرد سے مڑی۔ اسے موسیٰ سے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ ٹیپ ریکارڈر بند کرو، بڑے تحکم سے کہا گیا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ میں نہیں کر رہی بند۔ وہ اپنے آپ کو بحال کرتے کٹیلے پن سے بولی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرے یہ سب؟ کیوں؟ اچھا، بڑے دھیان سے غزل سنی جا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ منتہا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اب تمہاری کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گر پڑو۔ جو فصل بوئی ہے وہ کاٹو بھی۔ جو کر چکی ہو اس کا بدلہ مل رہا ہے تمہیں، اب اتنی تکلیف کیوں؟ اس کی کلائی پر گرفت جماتے اس کا لہجہ ایک دم بڑا سرد سا ہو گیا تھا۔ تم ایک دوغلی فسادی عورت ہو۔ میری پوری زندگی میں زہر گھول دیا ہے تم نے، وہ زہر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور تم خود؟ میں فسادی ہوں تو تم کیا ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کو زیر کرنے والے ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور کیا ہو تم؟ ایک شکی اور منتقم مزاج انسان کے سوا۔ منتہا کے لہجے میں بھی نفرت ہی نفرت سرایت کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا تھا۔ منتہا ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی اور تم اب بھگتو گی بھی۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت سے کچلتے ہوئے وحشت پر اتر آیا تھا۔ پھر وہ سسکیاں بھرتی رہ گئی، مگر موسیٰ منیر کا انتقام اس کی سسکیوں آہوں آنسوؤں سے ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور بڑا تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار سے پھنک رہی تھی، مگر موسیٰ کو اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہ تھا، ذرا سی بھی ندامت نہ تھی۔ اور کیوں ندامت ہوتی؟ اس کا بھی نقصان شدید تر تھا نا۔ وہ واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا اور آتے جاتے منتہا کو بھی سلگا رہا تھا کہ ابا جی نے بلوا لیا۔ جا رہے ہو؟ جیسے وہ ان کے کمرے میں پہنچا تھا ابا جی نے پوچھا تھا۔ بنگلہ مل گیا ہے تمہیں؟ جی۔ اچھی بات ہے، منتہا کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ یہاں رہ کر بھلا کیا کرے گی؟ پہلے ہی تم 3 ماہ بعد لوٹے ہو، اب نہ جانے کب چکر لگاؤ۔ اچھا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہی جائے، تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ ابا جی کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ ہرگز نہیں، ہر بار آپ نے اپنی منوائی ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ یہیں رہے گی۔ ایک دم غصے میں آ کر اس نے انکار کیا تھا۔ میرے ساتھ ضد اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے موسیٰ، تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ تم اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں کل خود جا کر چھوڑ آؤں گا۔ بہتر ہے تم آج خود ہی ساتھ لے جاؤ۔ ان کے 2 ٹوک انداز پر موسیٰ نے لب بھینچ لیے، پھر وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا تھا۔ واپسی کے سفر میں روتی دھوتی منتہا اس کے ہمراہ تھی۔ یہ مجبوری اور زبردستی کا تعلق اسے نبھانا ہی پڑ رہا تھا، اس کے سوا اب کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اس طرح وہ اسے لے کر ایبٹ آباد آ گیا تھا، مگر یہاں آتے ہی اس کا بخار پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ اب بہتر ہوئی تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے خود کو پوری طرح اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ موسیٰ صبح سویرے گھر سے گیا اس کے سونے کے بعد ہی لوٹتا تھا۔
اس نے موسیٰ کے ہر معاملے سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شادی کے پہلے کے تمام اختلافات سینے میں دبائے وہ اب صرف سمجھوتا کر رہی تھی، اور شاید یہی عالم موسیٰ کا بھی تھا۔ وہ منتہا سے ہر طرح کا برا رویہ روا رکھنے کے بعد یہ حقیقت جان گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، منتہا سے قائم تعلق اب ہر صورت نبھانا ہی پڑے گا۔ گاؤں سے ابا جی ہر روز فون کر کے اس کو منتہا سے اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ منتہا کا حشر نشر کر دے، مگر ہر بار خود کو سنبھال لیتا کہ وہ پہلے ہی اپنی فطرت و مزاج کے برخلاف کافی برا سلوک کر چکا تھا۔ ابا جی کی ضد تھی منتہا کو اس کے ساتھ بھیجنا، اور وہ منتہا کو یہاں لا کر بھول جانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کا ضمیر پھر بھی مطمئن نہ ہوتا تو وہ سارا سارا دن باہر گزار کر جب رات کے گھر لوٹتا تو منتہا کو بیڈ روم میں آرام سے سوتے دیکھ کر اس کے اندر کی وحشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا، اور ایسے میں جی چاہتا کہ وہ منتہا کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتا۔ وہ خود بھی اپنے غیر انسانی سلوک سے بے چین و مضطرب رہنے لگا تھا۔ منتہا بیڈ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو ہال میں روزانہ کی طرح موسیٰ کو بڑے صوفے پر سوتا دیکھ کر اس نے ایک سرد سی نگاہ ڈالی۔ نہ جانے رات وہ کب لوٹا تھا، 1 بجے تک تو وہ جاگتی رہی تھی، اور تب تک وہ نہیں آیا تھا، اور اب وہ سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکلی تو بٹلر کچن میں موجود تھا۔ تم جاؤ، میں ناشتہ خود تیار کر لوں گی، اسے چلتا کر کے اس نے فریج سے سامان نکالنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ کچن کی طرف اٹھی۔ سبز آنچل کو لہراتے دیکھ کر اس نے پھر سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال اٹھایا۔ شاید ساری زندگی۔ اس نے تلخی سے دوبارہ آنکھیں کھول لی۔ محمد خان، اس نے لیٹے لیٹے ہی سختی سے پکارا تو منتہا نے چونک کر باہر جھانکا۔ وہ صوفے پر دکھائی دیا۔ جی سر، بٹلر کہاں ہے؟ اس نے تحکم سے پوچھا تو منتہا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہی روزانہ کی تکرار تھی۔ صحن کی صفائی کر رہا ہے۔ بیگم صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ سارا صحن آدھے گھنٹے میں صاف ستھرا ہو۔ اسے بھیجو، جس کام کے لیے وہ یہاں ہے وہی سر انجام دے۔ آئندہ میں نہ دیکھوں کہ کچن کے کام کوئی اور کرے۔ بھیجو اسے۔ غصے سے کہتا وہ بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہر روز جھاڑ پلوا دیتی ہیں، صاحب کو آپ کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ منہ بسوڑتا چلا آیا تھا۔ منتہا نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم محمد خان اور صاحب کا ناشتہ لے جاؤ اور پھر خود بھی کر لینا، سب کچھ تیار ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے خاموشی سے اپنا ناشتہ ٹرے میں نکال کر ہال کمرے کی راہ لی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی جب نقشق سے تیار موسیٰ کمرے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے وہ بڑے آرام و سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ موسیٰ کو دیکھ کر منتہا کے ہاتھ رک گئے۔ میں شام 6 بجے گھر آؤں گا، تم تب تک تیار ہو جانا۔ کچھ دوستوں نے مل کر ایک پارٹی ارینج کی ہے، تمہیں ساتھ چلنا ہے۔ اپنے اسی بے لچک انداز میں وہ گویا تھا۔ منتہا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی چاہا کہ صاف انکار کر دے، مگر پھر چپ رہی۔ وہ گھر کی چار دیواری میں بند رہ کر اب اکتانے لگی تھی۔ اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ وہ باہر کی کھلی فضا میں سانس لے، ہنسے مسکرائے، شادی سے پہلے والی بے فکر بے پرواہ منتہا نور بن جائے، مگر وہ تیار ہو کر اپنے اسی سرد انداز میں چلا گیا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ موسیٰ کے گھر سے جانے کے فوراً بعد اس نے بٹلر اور محمد خان کے ہمراہ مل کر سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کے کپڑوں کا سوٹ کیس اسی طرح پڑا تھا۔ الماری میں تو موسیٰ منیر کی اپنی چیزوں کی کمی نہ تھی، وہ بھلا کہاں اپنا سامان رکھتی۔ سارے کپڑے ایک کے بعد ایک نکال کر دیکھتی رہی۔ ایک سیاہ رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا لباس نکال کر اس نے بٹلر کو دیا کہ وہ پریس کر دے۔ موسیٰ منیر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مشکل ترین کام تھا، مگر وہ زندگی کو دھکا لگائے ہوئے تھی۔ موسیٰ سے نہ اسے پہلے کوئی اچھی امیدیں اور توقعات تھی اور نہ ہی آئندہ تھی۔ وہ بس اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ورنہ موسیٰ منیر کے لیے اس کے دل میں اب سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ نہ تھا، اور خالی خلی نفرت سے بھی آخر کب تک گزارا کرتی۔ اگر آپا زہرہ، اماں عائشہ اور منیر چاچا روزانہ کالز کر کے اسے موسیٰ کے ساتھ نباہ کرنے اور سمجھانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے تو وہ موسیٰ کے ساتھ ایک دن بھی نہ رہ پاتی۔ اپنوں سے اس قدر دور محض ان تسلی دلاسوں کی وجہ سے ہی ابھی تک وہ یہاں رہ رہی تھی، ورنہ یہاں رہنے کے لیے اب کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز تیار کیے وہ شام تک منتظر رہی۔ وہ تیار نہیں ہوئی تھی کہ کیا پتہ اس شخص کی نیت کب بدل جائے اور ذلت علیحدہ۔ وہ ہال کمرے کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب موسیٰ لوٹ آیا تھا وہ دیکھ کر بھی انجان بنی رہی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ اسے سارے گھر میں دیکھ کر آیا تھا اور اب اسے صبح والے حلیے میں دیکھ کر اس کے تیور بگڑے تھے۔
منتہا نے اسے ایک نظر دیکھا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ موسیٰ کے لیے منتہا کا یہ انداز بڑا توہین آمیز تھا۔ وہ موسیٰ کے سامنے اب نہیں بولتی تھی، دونوں ہی کلام نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ تو کبھی کبھار مخاطب کر ہی جایا کرتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی نہیں کرتی تھی۔ موسیٰ اسی کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ محمد خان نے اس کا لباس پریس کر دیا تھا۔ تب لباس بدل کر باہر نکلی تو موسیٰ کو دیکھ کر رک ہی گئی۔ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے، اسے کہہ کر وہ اپنا لباس لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے کون سا خصوصی اہتمام کرنا تھا؟ بال بنا کر اس نے کانوں میں سونے کے ٹاپس پہنے اور ہونٹوں پر ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی۔ وہ بستر پر بیٹھی سینڈل پہن رہی تھی۔ جب بالوں میں برش پھیرتے موسیٰ نے اسے بھی دیکھا۔ لمبے گھنے بال اس کے پہلوں میں سمٹ آئے تھے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سنبھالے دوسرے سے سینڈل بند کر رہی تھی۔ خوبصورت لباس اور ہلکی سی لپسٹک کے باوجود وہ بڑی سوگوار سی لگی۔ موسیٰ نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ چند پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ منتہا نے سر اٹھایا تو موسیٰ کو خود کو دیکھتے پا کر سٹپٹا سی گئی۔ موسیٰ بھی پلٹ کر برش رکھ کر اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے لگا۔ تیار ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ موسیٰ، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری وائف بہت پیاری اور باوقار ہے۔ اس کے دوست مرتضیٰ نے برملا تعریف کی تو منتہا جھیم گئی۔ اور خوبصورت بھی بلا کی ہے، کسی اور نے بھی لقمہ دیا تھا، بڑی شرم و حیا والی، ایسی عورت پر مرد کو فخر ہوتا ہے۔ اس کے سینئر نے موسیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اب سمجھ آئی تم نے دعوت پر بھابھی کو لانے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ واقعی بھابھی تو پہلی نظر میں کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، جب ہی تم ٹال رہے تھے، کسی اور نے بڑی شرارتی انداز میں کہا۔ ایسے تبصروں اور جملوں سے وہ قدم قدم پر سراہی گئی تھی۔ وہ خاصی پر اعتماد لڑکی تھی، مگر موسیٰ نے اس کا سارا اعتماد نچوڑ لیا تھا۔ بڑے عرصے بعد اسے اپنی ذات کا فخر دوبارہ حاصل ہوا تو طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی لگنے لگی۔ یہ پارٹی خاصی کامیاب رہی تھی۔ رات کے جب دونوں لوٹ رہے تھے تو منتہا تھکن سے بے حال پچھلی سیٹ کی پشت گاہ سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ محمد خان ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا موسیٰ گاہے بگاہے بیک ویو مرر سے منتہا کے نظر آتے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ منتہا سے اسے اتنی نفرت تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھ سکتا تھا، مگر آج کی تقریب میں جس طرح اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، قدم قدم پر سراہا گیا تھا، موسیٰ بھی چونک گیا تھا اور پہلی بار اسے منتہا کے وجود کی ساری خوبصورتی بڑے خوبصورت انداز میں متاثر کر رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال، خوبصورت متناسب سراپا سر و قد اور ہیرے کی لونگ سے دمکتی ستوانت جو اس کے مغرورانہ سراپا کو اور بھی نمایاں کر دیتی تھی۔ وہ پہلی بار بڑے غور سے اس کے خد و خال کا نہ صرف جائزہ لے رہا تھا، بلکہ اس کا یہ روپ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑ رہا تھا۔ منتہا سے اس کا صرف ایک ہی رشتہ تھا، نفرت کا رشتہ۔ وہ کسی اور تعلق کو نہ مانتا تھا اور نہ ہی قبول کرتا تھا۔ محض منتہا کی زندگی اجیرن کرنے، اسے سخت سے سخت سزا دینے کا وہ اس کے ساتھ ہر برا رویہ رکھنے پر خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ تو پھر اب دل کے اندر یہ ایک نیا احساس کیوں کر تھا؟ گھر واپس آ کر وہ بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ پہلے دن سے وہ اسی بیڈ روم میں تھی۔ رات وہ بیڈ روم میں سوتی تھی تو موسیٰ ہال کمرے کے صوفے پر۔ دونوں کے درمیان یہ معمول خود بخود بن گیا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کر آئینے کے سامنے کھڑی وہ کانوں سے ٹاپس اتار رہی تھی کہ موسیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ جب سے یہاں تھی موسیٰ کو ہال کمرے میں سوتے دیکھ کر سمجھی تھی کہ شاید اس کے اندر کچھ انسانیت پیدا ہو گئی ہے، مگر اب اسے پھر روم میں دیکھ کر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ سے کندھوں پر پھیلا لیا۔ موسیٰ لباس لے کر باتھ روم میں چلا گیا تو وہ گمسم کھڑی رہی۔ موسیٰ دوبارہ کمرے میں لوٹا تو اسے گمسم کھڑے دیکھ کر چونکا۔ اس نے بھی موسیٰ کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ باہر جانے کی بجائے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ آج کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر موسیٰ نے ٹوکا۔ انداز سخت تھا۔ وہ خاموشی سے لباس بدل کر بستر پر چلی آئی۔ موسیٰ کو چت لیٹے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ اگلے ماہ رمضان شروع ہو جانا تھا، درمیان میں چند دن باقی تھے۔ اسے یہاں آئے بھی 1 ماہ ہونے والا تھا۔ ان دنوں کا خوشگوار واقعہ عائشہ اور جہاں زیب کی آمد تھی۔ وہ ہنی مون ٹرپ پر ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے، چند دن ان کے ہاں بھی ٹھہرنا تھا۔ عائشہ اور بھائی کو دیکھ کر منتہا خوش ہو گئی تھی۔ جہاں زیب اور موسیٰ کی آپس میں شادی سے پہلے کافی دوستی تھی۔ جہاں زیب کے آنے کا موسیٰ پر اچھا اثر پڑا تھا۔ وہ اب جلد گھر آنے لگا تھا۔ وہ جہاں زیب اور عائشہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتے تو دونوں کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا۔
آج بھی مغرب کے قریب وہ لوگ قریبی ٹیلے پر آئے ہوئے تھے۔ موسیٰ قریبی دکان سے عشاء کی فرمائش پر کچھ کھانے کو لینے گیا ہوا تھا، جہاں زیب ان کو ایک طرف بیٹھتے دیکھ کر نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ منتہا، موسیٰ بھائی کے رویے میں کچھ بہتری آئی ہے؟ مجھے تو وہ شادی کے بعد والے موسیٰ بھائی سے خاصے بہتر لگ رہے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ایک دم عشاء نے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ پتہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل میں پہلے اس شخص کے لیے کوئی احساس نہ تھا، رہی صحیح کسر بعد میں اس کے رویوں نے پوری کر دی۔ اب تو کوئی جگہ بنے دل میں ناممکن سی بات ہے۔ منتہا کے انداز پر عشاء تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں ابا جی نے فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو تھی؟ وہ نتاشا لوگوں کے انکار اور پھر ابا جی کے رویوں سے بگڑے ہوئے تھے، اور سارا غصہ لا محالہ تم پر ہی نکالنا تھا انہوں نے۔ بہت غلط کیا چاچا جی نے۔ اپنی زبان کی پاسداری کا انہیں اتنا احساس تھا تو موسیٰ کی زبان کا بھی خیال کرتے۔ یہ شخص میرے ساتھ جیسا بھی صحیح، مگر اس لڑکی کے ساتھ خوش تو رہتا۔ ایک انکار سے کم از کم اتنی اذیت تو نہ میں سہتی۔ اس نے اپنی ساری نفرت مجھ پر نکالی۔ میرا تو سرے سے قصور تھا ہی نہیں۔ وہ اب تک سمجھتا ہے کہ نتاشا لوگوں کے انکار اور زہرہ بازی کے ذریعے چاچا جی کو ورغلانے والی میں ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ موسیٰ سے بس اختلافات ضرور تھے، مگر اس سے شادی کرنے یا اس کی زندگی میں داخل ہونے کا کوئی گمان تک دل میں نہ لائی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم رو دی، اور عشاء کی فرمائش پر کھانے پینے کا سامان لے کر آتا موسیٰ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ سو تو تب سے ہی نہیں پایا تھا جب سے منتہا نام کی اذیت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، اور پھر اس سے شادی اور بعد کے اپنے سلوک نے اسے خود سے ہی اس قدر برگشتہ کر دیا تھا کہ وہ مسلسل کئی ماہ تک دوبارہ گھر نہ جا سکا تھا، اور پھر گیا بھی تو وہی نفرت پھر سے اٹھ کر آئی تھی۔ منتہا پاس تھی تو وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے خود کو ہر طرح سے باز رکھتا تھا، مگر عشاء لوگوں کی آمد نے صورتحال بدل دی تھی۔ منتہا اور عشاء کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ منتہا نور اس سارے کھیل میں بے قصور تھی۔ وہ جوں جوں سوچتا تکلیف بڑھتی جاتی۔ موسیٰ نے گردن گھما کر بستر کے دوسرے کنارے پر محو خواب وجود کو دیکھا۔ کئی دنوں سے منتہا کا وجود اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا، مگر اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس کی راتوں کی نیندیں تک اڑ چکی تھیں۔ اسے شادی کے بعد منتہا سے روا رکھا جانے والا اپنا سلوک یاد آیا تو نظریں ندامت سے جھک گئی۔ وہ اتنا حقیر انسان ثابت ہوا تھا، اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ اگر منتہا قصوروار تھی بھی تو اسے کوئی حق نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا سناتا۔ اور اب منتہا نے کروٹ بدلی تھی۔ موسیٰ نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کا خوبصورت سراپا نگاہوں کے سامنے تھا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بستر پر پڑی ہوئی تھی، مخروطی ہاتھ کی انگلیاں۔ اس نے آہستگی سے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ ہاتھ کا گداز منتہا کے ہاتھ پر ٹھہرا تو اس نے سرعت سے ہاتھ کھینچ لیا اور لائٹ بند کرتے کمرے سے نکل آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مگر سکون ندارد۔ ساتھ والا کمرہ عشاء اور جہاں زیب کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ لائٹ روشن تھی۔ قریب سے گزرتے اندر سے آوازیں سن کر وہ رک گیا۔ زیبی، آپ موسیٰ بھائی کو سمجھائیں نا پلیز۔ عشاء کی آواز پر وہ چونکا۔ دیکھو، میں اس طرح کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ منتہا کا بھائی ہوں، موسیٰ سے لاکھ بے تکلفی سے ہی، مگر ایک بھائی بھی ہوں۔ آپا زہرہ نے جس طرح کے حالات سے آگاہ کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ایسے عالم میں موسیٰ کو چھیڑنا میری حماقت ہے۔ یہاں آ کر ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں منتہا کو سیدھا ساتھ لے جاؤں۔ ناحق چاچا جی نے موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہماری بہن کو بھی خوار کروا دیا۔ میں تو صاف کہوں گا کہ سارا قصور تمہارے ابا جی کا ہے۔ جب وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا تو سیدھے سادے طریقے سے ابا جی سے بات کر کے رشتہ ختم کر دیتے۔ اگر رشتہ کرنا بھی تھا تو موسیٰ کو سمجھانے اور منانے کے بہت سے طریقے تھے۔ لے کے ہماری پھولوں جیسی بہن رول دی ہے۔ وہ شادی سے انکاری تھی۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ اس کے موسیٰ سے متعلق محض وقتی اختلافات ہیں، شادی ہوگی تو حالات درست ہو جائیں گے۔ مگر شادی کے بعد موسیٰ کا 3 ماہ تک پلٹ کر خبر نہ لینا، اور واپس آیا بھی تو چاچا جی نے ایک اور زیادتی کر ڈالی، زبردستی منتہا کو ساتھ روانہ کر دیا۔ اس طرح بھلا حالات سدھرتے ہیں؟ مجھے ساری صورتحال دیکھ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ جہاں زیب کی دکھ سے بھرپور آواز سن کر موسیٰ ششدر رہ گیا تھا، یعنی ہر کوئی اصل حالات سے بے خبر تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ کر وہاں سے قدم ہٹا لیے تھے۔ وہ 2-3 دن مزید رکے تھے۔ تیسرے دن وہ لوگ جانے کو تیار تھے۔ موسیٰ سے جہاں زیب نے منتہا کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کی تو وہ چونک کر جہاں زیب کو دیکھنے لگا۔ کیوں، اگر جہاں زیب کی گفتگو نہ سنی ہوتی تو فوراً منتہا کو بھیجنے پر شکر ادا کرتا، بلکہ خوش ہوتا۔ مگر اب بھائی، ہماری بہن ہے، وہ جانا چاہتی ہے کچھ دن کے لیے۔ ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اس کی غیر موجودگی میں تمہیں کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ موسیٰ نے دیکھا جہاں زیب کے تاثرات کچھ تنزیہ لگے تھے۔ اگر نقصان منتہا کو ہوا تھا تو اتنا ہی شدید، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال اس نے خود بھی برداشت کی تھی۔ ایسے میں جہاں زیب کا رویہ ناگوار گزرا تھا۔ اوکے، لے جاؤ، اس نے نارمل انداز میں کہہ دیا تھا، تو جہاں زیب نے لب بھینچ کر عشاء کو دیکھا جو نظریں جھکا گئی تھی۔ منتہا نے شکر کا سانس لیا۔ کم از کم چند دن کے لیے وہ اس قید سے، اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی۔
منتہا تم پیکنگ کر لو، شام کو ہم نکل چلیں گے، ایک ماہ بہت ہوتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ فوراً سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ گاؤں آئی تو دوسرے دن ہی روزے شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہفتہ اماں کے ہاں رہی اور پھر چاچا منیر اور چاچی اسے آ کر اپنے ہاں لے آئے۔ رات افطاری کے بعد ساجدہ بھابھی کے ساتھ کچن سمیٹ کر وہ بھابھی کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت عجیب مزمحل سی تھی۔ بھابھی کے ساتھ چلتے اسے بڑے زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے فوراً بھابھی کا بازو تھام کر خود کو گرنے سے روکا۔ کیا ہوا منتہا، ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے وجود کو سنبھالتے ساجدہ بھابھی ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس چکر سا آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، مگر چہرے کی زردی نظر انداز کی جانے والی نہیں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ چکر کیوں آیا بھائی؟ انہوں نے اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھتے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ ہو سکتا ہے کمزوری ہو گئی ہو، اتنی گرمی میں روزے آئے ہیں۔ میری کیا، ہر ایک کی یہی حالت ہو رہی ہے، کئی دن سے یہ حالت ہے۔ اماں کے ہاں بھی ایک دو دفعہ چکرا کر گرنے والی ہو گئی تھی۔ بھابھی نے بغور اسے دیکھا۔ ایبٹ آباد کتنے دن رہ کر آئی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو اسے موسیٰ یاد آیا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اور بھی نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک ماہ۔ صبح اماں کو ضرور بتانا، میرا خیال ہے ڈاکٹر سے چیک کروا لو، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ شرارت کرنا چاہی تھی، مگر منتہا تمہارے حیرت و پریشانی کی گنگ رہ گئی۔ بھابھی کی بات کا مطلب وہ صاف سمجھ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ نگاہیں چرا کر اس نے انکار کیا تو بھی بھابھی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر بھابھی تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک وحشت اترتی چلی گئی۔ جہاں زیب اور عیشا اسے ساتھ تو لے آئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سارا دھیان وہیں ایبٹ آباد میں ہی رہ گیا ہے۔ موسیٰ سے اسے لاکھ نفرت سی، مگر اس کے دل میں موسیٰ سے علیحدہ ہونے کا ابھی تک خیال نہ آیا تھا۔ وہ صبح جب چاچا اور چاچی کے ساتھ لوٹ رہی تھی تو جہاں زیب نے روک لیا تھا۔ اماں ابا نے جو زبردستی کی اور چاچا جی نے موسیٰ کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کا نتیجہ اب سامنے ہے۔ موسیٰ کے دل و دماغ میں کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ زبردستی بھی تمہیں اپنے گھر میں بسا لے تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں تمہارے لیے کوئی گنجائش بھی پیدا ہو؟ منتہا، ساری زندگی کی خوشیوں کا سوال ہے، تمہارے پاس ایک راستہ ہے، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب تو اماں اور ابا کو بھی چاچا منیر کی غلطی جان کر اپنے رویوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم سب تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر ایسا فیصلہ کرنا جس میں سب کی بہتری ہو۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر موسیٰ کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے تو ابھی سے ہی اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب کمرے کی تنہائی میں ان باتوں کو یاد کرتے اسے بھابھی کی چھیڑ خانی بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے بھابھی کی شرارت ہی سمجھتی تو بھی اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کل گھر جائے گی تو اماں سے بھی بات کرے گی۔ بھابھی ساجدہ کا شک درست نکلا تھا۔ دونوں گھروں میں اس کے وجود کے اندر پنپنے والی خوشخبری سن کر جہاں خوشی دوڑ گئی تھی وہیں وہ گمسم سی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جہاں زیب اور اماں ابا بھی سن کر مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید اب موسیٰ اپنی اولاد کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ تعلق داری کا نئے سرے سے جائزہ لے لے، یا شاید اب کوئی گنجائش نکل آئے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ دن اسی رفتار سے گزر رہے تھے۔ روزوں کی وجہ سے ہر کوئی عبادت اور سحری و افطاری کی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ اماں نے فون کر کے موسیٰ کو اطلاع کر دی تھی۔ اس کا کیا رد عمل تھا کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ نہ ادھر سے اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی اس نے فون کر کے اس خوشخبری کی تصدیق چاہی۔ منتہا، جو کہ اس خوشخبری کے بعد کچھ حد تک اپنے ذہن کو نفرت کے جذبات سے نکال کر مثبت سوچ کی طرف گامزن ہونے والی تھی، موسیٰ کے اس رویے پر پھر اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ دن رات کے اسی چکر میں الجھتے دن رات کرتے آخری عشرہ شروع ہوا تو منتہا کے دل سے ہر امید ختم ہو گئی۔ سمجھوتا کرنے کا ہر احساس بے حس ہونے لگا۔ وہ اماں کے ہاں افطاری کے بعد آئی تو بھابھی زہرہ پوچھنے لگی، موسیٰ نے کوئی فون کیا؟ اس نے انہیں ایک نظر دیکھ کر گردن نفی میں ہلا دی۔ انہیں اس پر بڑا رحم محسوس ہوا۔ شادی کے بعد لڑکی ذات کی ساری انا مٹ کر فنا ہو جاتی ہے۔ اس کی ساری توجہ محبت کے حصار میں سمٹتے اپنے شوہر اور اس کے گھر تک منتقل ہو جاتی ہے، مگر موسیٰ کی بے حسی منتہا کے اندر کی نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی کو مسلسل مارے دے رہی تھی۔ ہر رات کا اختتام اس کی امید کا اختتام تھا، گویا پھر کس کس کے سامنے اپنی ندامت کا اقرار کرتی۔ فکر نہیں کرو منتہا، عید پر اس نے آنا ہی ہے نا، خوب لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکالنا۔ اتنی پیاری بیوی سے وہ بھلا کب تک منہ موڑے بیٹھا رہے گا؟ انہوں نے ساتھ لگا کر اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر منتہا کو لگا اس کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے۔ وہ چند لمحے وہاں بیٹھی تھی، پھر ہر ایک کے منہ سے ایک ہی سوال سن سن کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ آخری عشرہ تھا۔ وہ خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف ہو کر دل کی وحشت و اضطراب کا حل ڈھونڈنے لگی اور کسی حد تک مطمئن بھی ہو گئی۔ 27ویں کے بعد تو ہر ایک عید کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے اسے عیدی ملی تھی، سوٹ، کپڑے، زیورات، دیگر اشیاء سمیت ہر چیز تھی۔ سب کا خیال تھا کہ موسیٰ 2 دن پہلے آ جائے گا۔
مگر انتظار ہی رہا، حتیٰ کہ چاند رات آ پہنچی۔ عشاء رات تک ادھر ہی تھی۔ اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں میں بھر بھر کر خوبصورت انداز میں مہندی لگائی۔ وہ لوگ پر امید تھے کہ رات گئے تک بھی موسیٰ آ جائے گا، مگر اسے کوئی امید نہ تھی۔ سب گھر والوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی کچھ حد تک سوکھ گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کیے لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تو اس نے لب بھینچ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ صبح کے وقت ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی نہانے دھونے اور تیار ہونے میں مگن تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ میٹھا تیار کر کے اس نے پلیٹوں میں ڈال کر بھابھی کے چھوٹے کے ہاتھ محلے کے سب گھروں میں بھجوایا اور پھر باقی سب کے کھانے کے لیے دسترخوان لگوا کر وہ خود بھی فٹافٹ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بکھری چیزیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ڈریسنگ پر پرفیومز اور دوسری کاسمیٹک کی چیزیں بے ترتیب پڑی تھیں۔ جبکہ وہ کمرے سے نکلی تھی تو ہر چیز سیٹ کر کے گئی تھی۔ سر چھٹکتے وہ واش روم میں چلے آئی تو دیکھ کر الجھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کو چند منٹ پہلے کسی نے خوب دل کھول کر استعمال کیا ہے۔ شاور سے ٹپکتے قطرے، شاید گھر کا کوئی فرد اس کے باتھ روم میں نہا کر گیا تھا۔ پھر وہ ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ عشاء کی چہکتی آواز سنائی دی، منتہا آ جاؤ، اندر ہی ہوں، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سب عیدگاہ جا رہے ہیں، جلدی کرو، وقت کم ہے، مجھے جہاں زیب نے بھیجا تھا کہ تمہیں لے آؤں، یہ سب بعد میں آ جائیں گے، بس ایک منٹ۔ بالوں کو کیچر میں جکڑتے اس نے فٹافٹ چادر اوڑھی۔ زیور تو پہن لو، عشاء نے ٹوکا تو وہ سر چھٹک گئی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک استعمال کی تھی اس نے۔ رہنے دو، ٹائم نہیں ہے، بے دلی سے انکار کر کے وہ اس کے ساتھ اماں کو بتا کر نکل آئی تھی۔ عید کی نماز کے بعد وہ جہاں زیب وغیرہ کے ہمراہ پہلے اپنے گھر گئی تھی۔ اماں، ابا، بھابھیوں، بچوں اور بھائیوں سے مل کر 1 گھنٹہ وہاں گزار کر وہ اپنے گھر آئی تو اماں کے کمرے میں سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا سب وہیں جمع تھے۔ وہ بھی ادھر چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، بڑا شور ہو رہا ہے؟ اس نے اندر داخل ہو کر مسکرا کر پوچھا تو سب نے ہی پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ اماں ابا کے درمیان موسیٰ منیر کو بیٹھا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تو آ گیا یہ شخص؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی تو 1-2 پل اس نے بھی اسے دیکھا تھا، پھر وہ سنبھل کر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عید مبارک اماں۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اماں سے مل کر، ابا سے پیار لے کر، نواز بھائی اور بھابھی کو مبارکباد دے کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر گمسم انداز میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی اور پھر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوب روئی۔ منتہا اس پکار پر اس نے تڑپ کر آنے والے کو دیکھا۔ کیسی شکایت تھی اس کی برستی آنکھوں میں، کیسا شکوہ مچل رہا تھا اس کے کانپتے ہونٹوں پر۔ موسیٰ کے اندر کا اضطراب مزید بڑھا۔ کیسی ہو؟ اس کے ساتھ ہی بستر پر ٹکتے وہ بڑے نڈھال سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ منتہا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی پوری زندگی کو سزا بنا دینے کا دعویٰ کرنے والا اس وقت خود قابل رحم لگ رہا تھا۔ عجب شکست خوردہ انداز تھا۔ زندہ ہوں، منتہا کے لبوں سے نکلے لفظ موسیٰ کو لگا بار ندامت بڑھ گیا ہے۔ منتہا، میں بہت ہمت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں جو بھی سلوک تمہارے ساتھ روا رکھ چکا ہوں اس پر کوئی بھی لفظ نہیں کہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود اپنی نظروں سے گر چکا ہوں۔ قصوروار ابا تھے یا جو بھی تھا، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اپنی شکست کا تاوان تم سے حاصل کرتا۔ تمہارا مجرم ہوں، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ اب آیا بھی ہوں تو صرف اپنے جرم کا اقرار کرنے۔ دھیمے لب و لہجے میں انتہائی شکست خوردہ انداز میں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اپنے تمام غلط رویوں کو قبول کر رہا تھا۔ منتہا نے تمام آنسو صاف کر لیے، تاہم بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہ کی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری کبھی تم سے نہ بنی۔ میں اب سوچتا ہوں تو ایسی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آئی تھی جو ہمارے درمیان اختلافات کی بنیاد بنتی۔ اس کے باوجود اماں ابا کے بار بار کہنے پر بھی میں نے تمہیں کبھی شریک سفر کے طور پر قبول نہ کیا، نہ سوچا۔ نتاشا بہت اچھی لڑکی تھی، فاروق میرا دوست تھا، اس کی فیملی میری بہت عزت کرتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابا نے غلط انداز میں ان سے بات چیت کی اور ان لوگوں کے انکار کے بعد میرے انکار کے باوجود تمہارے لیے مجھے راضی کرنا۔ ایسے میں مجھے یہی لگتا تھا کہ اس سارے قصے کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ میرے اپنے مفروضے اور غلط فہمیاں تھیں، مگر منتہا تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھ کر میں بھی سکون سے نہیں رہا۔ ہر آن ہر لمحے اضطراب کی بھٹی میں جلا ہوں۔ اپنے ہی ضمیر کی عدالت نے مجھے کئی بار سزا سنائی ہے۔ نتاشا والا باب تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، مگر میری شکست تھی جو مجھے اتنا گھناؤنا روپ دے گئی۔ منتہا خاموشی سے سامنے ڈریسنگ کے آئینے کی طرف دیکھے گئی۔ وہاں سر جھکائے بیٹھے موسیٰ کا عکس واضح تھا۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ نظر پھیر گئی۔ میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا، اپنے تمام گناہوں اور غلط رویوں کو قبول کرتے تمہارے سامنے ہوں۔ جب سے اماں نے فون کر کے وہ خوشخبری سنائی ہے، یقین مانو میں تو اپنی ہی نظروں سے گر گیا ہوں۔ تمہارا سامنا کرنے، تم سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔
کئی بار کال ملائی اور پھر ڈراپ کر دی۔ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد تم سے بھلا کہتا بھی تو کیا؟ تو اب کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے اچٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے بڑا انتظار تھا کہ کبھی تو موسیٰ کو اپنے غلط رویوں کا احساس ہوگا، کبھی تو وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرے گا، اور اب جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ موسیٰ نے منتہا کو دیکھا، روتی سرخ آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ہاتھوں کو مسلتے اس نے ایک بار پھر موسیٰ کو دیکھا۔ میں نے ہر پل ہر لمحے انتظار کیا۔ ہمارے درمیان جو بھی ہوا اس نے مجھے تم سے نفرت کرنا سکھائی تھی، اور میں نے ہر پل ہر آن تم سے نفرت کی، مگر موسیٰ تم سے، تمہارے سلوک سے، تمہارے غلط رویوں سے نفرت کرتے کرتے میں نے ایک مشرقی عورت کی طرح تم سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ اپنے دل کو نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ عمر بھر کا عذاب جھیلنے کو آمادہ کرنے لگی۔ پچھلا 1 ماہ اور یہ سارا رمضان میں نے تم سے نفرت کرتے گزارا، مگر در حقیقت اس نفرت کے تعلق میں نے ہر آن ہر لمحے تمہیں محسوس کیا، اور اسی محسوس کرنے نے مجھے ہرا دیا۔ اگر ہمارے درمیان یہ خوشخبری نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اب تک کوئی انتہائی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ پھر رو دی تو موسیٰ نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ مزید سسکی۔ آئی ایم سوری منتہا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر منتہا ایک دم بے اختیار ہو کر اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم بہت برے ہو موسیٰ، بہت برے۔ وہ اسے سکتی رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں اتنے دن گزرنے کے بعد اپنی اولاد کا بھی خیال نہ آیا؟ روتے روتے ایک دم سر اٹھا کر موسیٰ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اتنا رلایا ہے تم نے مجھے، بغیر کسی قصور کے مجھے سزا دی۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ وہ سب گلے شکوے بہا دینا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے آہستگی سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے دل کھول کر رونے دیا۔ کب آئے تھے تم؟ خوب رو کر دل کی بھڑاس نکال کر سیدھی ہو کر اس کو دیکھا۔ رات کا یہ لوٹا تھا۔ تم کمرہ بند کیے سو گئی تھی، پھر میں تمہیں بے آرام کرنے کے خیال سے اماں کے پاس ہی لیٹ گیا۔ صبح تم مصروف تھی، کچھ ایک دم تمہارے سامنے آنے کی ہمت ہی نہ تھی، سو آرام سے تمہیں کام کرنے دیا۔ باقی سب کو بھی منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتائیں۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر میں امید رکھوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی؟ منتہا کے رویوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا، اس لیے کچھ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ایسے کیسے اتنی جلدی معاف کر دوں؟ میرے ساتھ جو اتنا برا سلوک کیا، مجھے ساری عمر سزا دینے کے دعوے کیے، وہ سب بھولنے والا ہے کیا؟ اسے مطمئن ہوتے دیکھ کر اس نے خفگی سے کہنا چاہا تو اس نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی کیا؟ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منتہا کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو جدا کرتے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بڑی پیاری مہندی لگائی ہوئی ہے، بڑا گہرا رنگ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں منتہا کے ہاتھ لے کر وہ کہہ رہا تھا۔ سوٹ کے علاوہ صرف مہندی ہی تھی جو اس کا سنگھار ظاہر کر رہی تھی۔ ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، وہ تو کب کی اتر بھی چکی تھی۔ منتہا، جو بھی ہوا اسے بھول کر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میرے دل میں بے شک تمہارے لیے کوئی بھی خاص احساسات نہیں رہے کبھی بھی، مگر اب میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دل و دماغ میں بھی تمہیں جگہ دوں۔ نتاشا کا تو تصور اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ان لوگوں کی طرف سے انکار ہوا۔ وجہ کچھ بھی صحیح، تم سے شادی کے بعد کسی اور وجود یا نام کو سوچا ہی نہیں۔ نفرت سے ہی صحیح مگر تمہیں ہی سوچا۔ تم وہ 1 ماہ جو میرے ساتھ ایبٹ آباد گزار کر آئی تو تمہاری اس ہر آن ہر لمحہ کی موجودگی نے تمہارے ہونے، تمہارے وجود کا احساس دیا۔ تمہاری بہت سی خوبیاں مجھ پر آشکار ہوئی اور شکست کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ خوشخبری تو بس ایک آخری ضرب تھی میری خود ساختہ انا کو توڑنے کے لیے۔ اب تمہارے سامنے ہوں تو دل و جان سے تمہارا بننے کا اقرار کرتا ہوں۔ کہو، میرا یہ اقرار قبول کرو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور منتہا نے اقرار کے طور پر اس کے فراخ و کشادہ سینے پر سر رکھ کر گزشتہ ساری رنجشوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہنے کا پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ شکریہ، بہت بہت، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ مارے تشکر کے اس کی آواز بوجھل ہو گئی اور اس نے والہانہ پن سے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھ کر ایک قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔